بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً بعض سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں چونکہ سمجھ نہیں ہوتی اور مطالعہ کم ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے سبجیکٹ بھی ہیں جن کو ناپسند بھی کیا جاتا ہے۔ انہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث سائنسز کا جو علم ہے وہ شامل ہے۔ حدیث سائنسز ایک معمولی علم نہیں ہے، یہ تحقیق اور جستجو کا ایک علم ہے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب آرٹیکل آپ لکھنا چاہیں یا کوئی کتاب لکھنا چاہیں تو اس موقع پر آپ کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لائبریری میں انسان بیٹھے کسی شخصیت کے حالات لکھنے ہوں تو شخصیت اگر زندہ ہے تو اس سے ملاقات کرنے، اس کا انٹرویو لینے کی ایک جستجو ہوتی ہے۔ میں سبجیکٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اتنا معروف نہیں ہے حدیث سائنسز کا کہ جس کے بارے میں آپ کو ایسی معلومات ہوں کہ اس حدیث پر یا اس سائنس پر لوگوں نے جو کمنٹس دیے ہیں ان میں آبجیکشنز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نفی بھی کر دی ہے کہ ہم اس علم کو تسلیم نہیں کرتے۔ جبکہ دیکھا جائے تو تحقیق اور ریسرچ کا یا ریسرچ میتھڈالوجی کا جو طریقہ کار ہے وہ آج کے دور میں بھی جو نئی سے نئی ریسرچ کی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کو اور حدیث سائنسز کو آپ سامنے رکھیں تو یہ بالکل کمپیٹیبل ہے۔ بلکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ آج کی جدید ریسرچ جو ہے وہ حدیث کو پڑھے بغیر یا حدیث سائنسز جو ہے اس کو جانے بغیر شاید آگے بڑھا بھی نہ جائے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیں بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو اس وقت ڈاکٹر سلطانہ صاحبہ ہیں، کہاں کی، کوئٹہ کی، بلوچستان کی، انہوں نے کافی عرصہ پہلے یہ کتاب لکھی تھی اور اسی طرح ان کی 2-4 کتابیں اور بھی ہیں جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے شائع بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کتاب اسٹوڈنٹس کے ریسرچ اسٹوڈنٹ کے لیے ایک باقاعدہ کورس بک تھی۔ تو اس بک میں بھی انہوں نے حدیث سائنسز کو بڑی اہمیت دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ حدیث سائنسز کو آج اگر امپلیمنٹ کر لیا جائے اور ہمارے ہاں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ریسرچ میتھڈالوجی کو اگر جاننے کے لیے اس کا مطالعہ کریں تو شاید ان کی جو ریسرچ ہوگی وہ زیادہ بہتر بھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ لوگ جو ہے نا ایسی ریسرچ کو اپنے لیے بھی اختیار کریں گے کہ ہم بھی شاید یہی کام اس طرح کریں، اپنا ریسرچ کا کام۔ تو خیر موضوع جو ہے وہ حدیث کا ہے اور حدیث سائنسز کا ہے۔ حدیث کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی طرح حدیث نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف منسوب کوئی بات ہے۔ عموماً اس حدیث کے بارے میں یوں سوچا جاتا ہے کہ بڑی حدیثیں ہیں جی، پتہ نہیں سچی ہیں، جھوٹی ہیں، صحیح ہیں، غلط ہیں، کیا کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سن کے بھی سکتہ طاری ہو جاتا ہے بعض لوگوں پر کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کچھ 6 لاکھ حدیثیں بیان کی ہوں، یا امام بخاری یا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یا بہت سے محدثین جو بعد میں آئے انہوں نے 6 لاکھ 10 لاکھ احادیث کو یاد کیا، اکٹھا کیا اور اس پہ لکھا۔ تو یہ تھوڑی سی غلط فہمی میں چاہتا ہوں دور کر دوں۔ پہلی بات یہ کہ آپ اپنے آپ کو لیجئے، ہم انسان ہیں، ہم بولتے بھی ہیں، ہم کچھ کرتے بھی ہیں اور ہمارے سامنے کچھ ہوتا بھی ہے۔ اگر ہم اس کو پسند کریں تو خاموش رہتے ہیں اور غلط ہوتا ہے تو روک دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی سمجھیے۔ آپ کا کام صرف بولنا نہیں تھا، آپ کا کام کچھ کرنا بھی تھا، اور آپ اپروول بھی دے دیتے تھے۔ بہت سے کام آپ کے سامنے ہو رہے ہوتے تھے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، اٹس اوکے، جس کو سائلنٹ یا کیا کہیں کہ خاموشی، ٹیسٹ اپروول ہے یہ۔ لیکن دوسری طرف اس سارے میٹیریل کو اگر ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام نے آپ سے سنا بھی صحیح، آپ کو کچھ کرتے بھی دیکھا اور آپ کی اپروولز بھی دیکھی، تو یہ سارا میٹیریل ملا کے حدیث بنتا ہے۔ حدیث کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بولتے ہی جاتے تھے اور صحابہ سنتے جاتے تھے۔
بلکہ آپ کے جو کام تھے، ایکشنز تھے، ان کو بھی صحابہ کرام نے غور سے دیکھا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یوں چلتے تھے، یوں بیٹھتے تھے، یوں مسکراتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا، بال ایسے تھے، داڑھی مبارک ایسی تھی، آپ وضو یوں کرتے تھے، نماز یوں پڑھتے تھے۔ یہ ساری جو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں نا، یہ آبزرویشن ہے صحابہ کرام کی، اور جو سنا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے یہ فرمایا۔ اور پھر اپروول یہ ہوتی تھی، کوئی صحابی آپ کے سامنے کچھ کر رہے ہوتے تو اگر غلط ہوتا تو آپ روک دیتے، اور صحیح ہوتا تو آپ کہتے ٹھیک، آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی کہ اگر کوئی غلط ہے تو آپ اس کو درست کریں۔ تو جہاں غلط کوئی بات ہوتی تھی تو آپ روک دیتے تھے۔ اب یہ سارا میٹیریل جو ہمارے پاس ہے حدیث کا، نیٹ پہ بھی موجود ہے، اس کو ذرا آپ ڈیوائڈ کریں کہ آپ کے جو ورڈز ہیں وہ کتنے ہیں اور آپ کے ایکشنز ہیں وہ کتنے ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپروولز ہیں وہ کتنی ہیں، جس کو سب کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو نیٹ یہ بتاتا ہے، آج کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 20% آپ کے ورڈز ہیں حدیث کے، ٹوٹل حدیث کا میٹیریل جو ہے اس میں 20% آپ کے ورڈز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور مور دین 70% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز ہیں کہ صحابہ کرام کی آبزرویشن تھی، ہر ایک نے دیکھا، اور جو چیز پسند آئی ہے، یاد کی یا دیکھی، یاد رہی، اس کو آگے بیان کر دیا۔ تو مور دین 70% احادیث ہیں جو آپ کی ڈیڈز ہیں، ایکشنز ہیں، اور باقی اپروولز ہیں۔ اب ان سب کو دیکھ کے ایک نتیجہ ہمیں ضرور نکالنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کم تھے، کرتے زیادہ تھے۔ آپ کے ایکشن زیادہ نظر آتے ہیں، اور لیڈر کی یہی صفات ہوتی ہیں، وہ بولتا کم ہے لیکن جب وہ عمل کرتا ہے تو عمل کر کے لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں، اور اسی آپ کے عمل کو دیکھ کے ہی لوگ اٹریکٹ ہوئے آپ کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بس بحیثیت ایک رسول کے تسلیم کیا۔ تو ایک تو بات یہ ہے، حدیث کی تقسیم کو ذرا یوں سمجھیے گا، یہ نہیں سمجھنا کہ بھئی صرف آپ کے ورڈز ہیں، اتنی احادیث ہیں، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ آپ بولتے جائیں اور سننے والے اس کو یاد کرتے جائیں۔ دوسری بات کہ جب حدیث نیریٹ ہوئی ہے، آپ کی ذات سے نکلی ہے، تو آپ کے سامنے کوئی ایک دو بندے نہیں بیٹھے، سینکڑوں بیٹھے ہیں، صحابہ ہیں، ہر وقت آپ کی مجلس میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے 5 وقت کی، وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو میں نے مثلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کے کوئی ایکشن کیا، آپ سب نے دیکھا، آپ 50 لوگ ہیں۔ اب آپ 50 لوگ جب آپ کے اس ایک ایکشن کو جو دیکھیں گے کہ آپ نے کھڑے ہو کے یہ خطبہ دیا، یہ لیکچر دیا اس موضوع پر، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے A to Z آپ کے ایک ایک ورڈز کو یاد کیا ہو یا آپ اس کو حفظ کر چکے ہوں، بلکہ اتنا ہے کہ جو کام کی بات ہے وہ آپ نے پلے باندھ لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے یا کوئی ایکشن کرتے تھے تو دیکھنے والے دیکھ کے اس کو جب آگے نیریٹ کرتے ہیں، انہوں نے سنا، انہوں نے اپنی بات نیریٹ کر دی، انہوں نے سنا اپنی بات نیریٹ کر دی، انہوں نے سنا اپنی بات نیریٹ کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں دیکھا، آپ نے یہ فرمایا، آپ یہ کپڑا پہنے ہوئے تھے، آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک آبزرویشن کے مطابق وہ ورڈز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نیریشن ہے انہوں نے جب کی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ان کے جو شاگرد ہیں وہ وہی ہوں جو ان کے ہیں، یا ان کے جو شاگرد ہیں وہ الگ ہوں گے، یہ الگ ہوں گے۔ یہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ میں رہے، یہ موو ہو گئے مکہ میں، وہ بصرہ میں، وہ قاہرہ میں، اور وہ بغداد میں، اور وہ کوفہ میں، اور وہ کہاں کہاں۔ یہ اس طرح ہوا ہے۔ تو سب جب موو ہوئے ہیں تو ہر ایک نے اپنی جگہ بیٹھ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی تھی یا یاد کی تھی، ایکشنز دیکھے تھے، اس کو انہوں نے آگے نیریٹ کیا اپنے ہی اسٹوڈنٹ کو۔ تو اب اندازہ کریں، بات ایک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات ہے، سب نے یاد کی، جیسے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، وہ آپ کو بھی یاد ہوگی۔ اسی طرح آپ کا یہ فرمان من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، آپ کو یاد ہوگی۔ اور یہ المسلم من سلم المسلمون باللسان ویدہ، آپ حدیثیں یاد رکھتے ہوں گے،
پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، عام حدیث ہیں، لیکن انہوں نے جو ان ورڈز کو آگے نیریٹ کیا ہے، یہ ان کی ایک نیریشن بن گئی. یہی لفظ اگر انہوں نے نیریٹ کیا تو یہ ایک نیریشن بن گئی، ایک حدیث بن گئی. تو ٹیکسٹ ایک ہوتی ہے، نیریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ دھیان کی جگہ، ٹیکسٹ ایک ہوتی ہے، نیریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. تو ہر نیریشن کو اگر ایک ایک حدیث ہم شمار کریں تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بہت سی احادیث ایسی ہیں، مثلا انما الاعمال بالنیات، اس کی 100 سے زیادہ نیریشنز ہیں، ٹیکسٹ ایک ہے. تو ہر نیریشن کو محدثین کرام نے ایک حدیث کہا ہے. یہ دھیان میں رکھیے گا، ٹیکسٹ ایک ہے، نیریشن مختلف ہے، ہر نیریشن کو ایک حدیث کہا ہے. تو یہ نیریشنز جو تھی محدثین کرام ان کو یاد کیا کرتے تھے، کیونکہ انہی سے چھانٹنا ہوتا تھا، ان کو تحقیق کرنا ہوتی تھی کہ کون سی نیریشن ایسی ہے جس کے نیریٹرز موسٹ اتھینٹک، موسٹ ریلائبل اور موسٹ عادل قسم کے لوگ ہیں، کہ انہوں نے اپنی ذات پر اسلام کو بھی امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، متقی ہیں، خدا خوف ہیں، خدا خوفی ہے ان کے درمیان. یہ سب چیزیں تھیں جو کہ انہوں نے ان چیزوں میں سے ان پورے نیریشنز میں اس کو سلیکٹ کرنا تھا، انہی کو انتخاب کرنا تھا، اور انہی کو انتخاب کر کے انہوں نے اپنی اپنی کتاب میں لکھنا تھا. تو اب کسی کو اگر 6 لاکھ یہ نیریشن یاد ہیں، ایک نیریشن یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور پورے نیریشن کے اینڈ تک اللہ کے رسول تک ایک ایک نیریٹر کا نام، ایک ایک نیریٹر سے ملاقات کو چیک کرنا کہ میں ان کو ملا ہوں، میرے معاصر ہیں، کنٹمپریری ہے کہ نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ اپنے اس شیخ سے ملے ہیں کہ نہیں، وہ اپنے شیخ سے ملے ہیں کہ نہیں. تو یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں کہ بیٹھ کے نہ ایسے کوئی سند لکھ لی جائے اور اس چین کو لکھ کے کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یہ فرضی باتیں نہیں ہیں، آپ کی بھی چین ہے. آپ کو اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے اسکول کون سے اسکول میں پڑھا تو آپ بتائیں گے فلاں اسکول میں، اور اگر اس دور کے کوئی ٹیچر آپ کو یاد ہے تو آپ اس کا نام بھی لکھ کے بتائیں گے کہ میرے یہ ٹیچر تھے، سائنس کے یہ تھے، کیمسٹری کے یہ تھے، مختلف سبجیکٹس جو ہے نا ان کے آپ کو ٹیچر یاد ہوں گے. پھر ایف اے کہاں سے پڑھا وہ کالج بھی یاد ہوگا، اس کے ٹیچر بھی کچھ یاد ہوں گے، اور آپ ان کو ملے بھی ہوں گے. آپ نے 2 سال 3 سال اس انسٹیٹیوشن میں رہ کے جو سیکھا، جو سمجھا، جو معاملے دیکھے ٹیچرز کے اپنے ساتھ اور اسی طرح اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور پھر اسٹوڈنٹس میں بھی آپ نے پرکھا ہوگا کہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے موسٹ جینیس ہے، کون سا نہیں ہے. یہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے. ان انسانوں نے ان تمام چیزوں کو ذرا پرکھا ہے بڑا سیریس ہو کے، اس لیے کہ بات تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، میری اور آپ کی بات نہیں تھی، کسی بڑے سے بڑے علامہ کی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ کے رسول کی بات تھی. اور بڑا سیریس معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو توجہ سے سننا ہے. قرآن مجید میں جیوز کے مقابلے میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ لا تقولوا راعنا، کہ دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آؤ تو یہ مت کہا کرو راعنا کا لفظ، کیونکہ یہ لوگ جیوز جو ہے نا اس کو پڑھتے ہیں تو اس کو کیا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، وہ اپنی زبان کو ذرا موڑ کے راعنا کو لمبا کر دیتے ہیں، راعنا جس کا مطلب ہے آور شیفرڈ. تو یہ نبی علیہ السلام کی توہین ہے. تو تم کیا کہو وقول انظرنا، تم کہا کرو اللہ کے رسول انظرنا، آپ ہماری طرف ذرا توجہ کیجیے، ہمیں دیکھیے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں پلیز. اور پھر جب اللہ کے رسول بات کریں تو واسمعوا، اچھی طرح پورے کان لگا کے ہمتاً گوش ہو کے آپ کی بات سننی ہے. تو یہ صحابہ کرام کو کہا گیا. صحابہ کرام نے اس وجہ سے بڑی توجہ دی اس طرف کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم سے چھوٹ نہ جائے. علم تھا، موقع تھا، پتہ نہیں زندگی میں بعد میں ایسا موقع ملتا ہے کہ نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور میرا ہمسایہ انصاری، ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کیا ہوا تھا کہ ایک دن تم جاؤ، آپ کی مجلس میں بیٹھو صبح سے لے کر دوپہر شام تک جو بھی ہوگا، اور میں بازار جاؤں گا، محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، جو کماؤں گا شام کو آدھا تمہیں دے دوں گا، آدھا میں رکھ لوں گا، لیکن اس شرط پہ کہ جو تم نے سنا ہوگا وہ تم نے مجھے سنانا ہے، جو دیکھا ہوگا وہ مجھے بتانا ہے.
تو اس طرح ہم علم کو بانٹتے تھے اور اسی طرح ہم اپنی روزی کمائی ہوئی کو آپس میں تقسیم کرتے تھے. علم کی یہ خواہش ہوتی تھی ان کی. تو اس طرح صحابہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی لیکچر دیتے, کوئی لمبی بات ٹاک ہوتی, تو ہم کیا کرتے, آپ کے چلے جانے کے بعد آپس میں بیٹھ جاتے تھے. بیٹھ کے پھر اس کو ریپیٹ کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پہ کیا بات کی ہے, کیا لفظ کہے ہیں, یہ میرے لفظ یاد رکھیے, کیا لفظ کہے ہیں, کیا موومنٹ تھی اس موقع پر. تو ایک ایک چیز کو کہتے ہیں ہم ڈسکس کرتے, ایک دوسرے کو سناتے, اور جب ہم اپنی مجلس سے اٹھ جاتے تو کأن الحدیث غرست فی قلوبنا, حالت ہماری یہ ہو جاتی تھی کہ حدیث جو تھی وہ ہمارے دلوں میں گڑ جاتی تھی اور ہم اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لیا کرتے تھے. اور صحابہ کا ماحول ایسا نہیں تھا لکھنے پڑھنے کا جیسے آج کل ماشاءاللہ ہمارے یہ سہولتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں. ان کا ماحول ایسا نہیں تھا. وہ امی لوگ تھے, ان پڑھ لوگ تھے, ان لیٹرڈ لوگ تھے. وہاں کوئی یونیورسٹی, کالج, انسٹیٹیوشن, اکیڈمی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جو ان کا بہرحال سکھانے والا معلم تھا وہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو بڑا بھی سیکھ رہا ہے آپ سے, چھوٹا بھی سیکھ رہا ہے, غریب بھی سیکھ رہا ہے, امیر بھی سیکھ رہا ہے, غلام بھی سیکھ رہا ہے, آزاد بھی سیکھ رہا ہے. وہ آپ کے مجلس میں آتے سیکھتے. آزادی تھی, سب کو آئیے, جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں. تو وہ آتے تھے, آپ سے سیکھتے تھے, اور سیکھنے کے بعد اسی کو یاد کرتے تھے اور اسی کو پھر آگے نیریٹ کرتے تھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ. اس ذمہ داری کے ساتھ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من تعمد علیہ کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو جان بوجھ کر کوئی لفظ ایسے گھڑتا ہے اور میری طرف منسوب کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, حالانکہ میں نے نہیں کہا, تو وہ یاد رکھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے. اس لیے صحابہ بڑے محتاط تھے کہ ہم کوئی بات ایسی نہ کریں کہ جس میں خدا نہ خواستہ کل کو پکڑے جائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تک دعا دی, اور یہ دعا آج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها, اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے. یہ آپ کی دعا ہے جس کو آج ہم چاہیں تو وصول کر سکتے ہیں, اپنے حق میں قبول کروا سکتے ہیں. کہ آپ فرماتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع مقالتی, اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو, میری گفتگو کو غور سے سنتا ہے. فوعاها, پھر اس کو اچھی طرح یاد کرتا ہے. ثم اداها كما سمعها, پھر یاد کرنے کے بعد آگے جب اس کو پہنچاتا ہے تو ویسے ہی پہنچاتا ہے جیسے اس نے مجھ سے سنا ہوتا ہے. یہ دعا ہے, اور اسی دعا کو لے کے صحابہ کرام آگے چلے تھے کہ اللہ کے رسول کی دعا ہمیں لگ جائے اور اس سزا سے بچ جائیں کہ جھوٹ بولیں, کوئی بات اپنی طرف سے کہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. بڑا سیریس معاملہ تھا, کیونکہ قرآن مجید اس کی تائید کرتا تھا, قرآن مجید اس کی تعلیم دیتا تھا. قرآن مجید نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بہت سی ذمہ داریاں دی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کے رسول نے قرآن ریسیو کرنا تھا, آگے پہنچانا تھا ڈاکیے کی طرح, اور اس کے بعد ہم آزاد ہیں جس طرح چاہیں قرآن مجید کو سمجھیں, پڑھیں, اور جس طرح چاہیں اس کا معنی مفہوم بنا کے لوگوں کو بتاتے چلے جائیں. ایسا معاملہ نہیں ہے بھائی. معاملہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم, ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کی باتوں کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں کہ مجھ پر کیا نازل کیا گیا اور تمہارے لیے اس میں کیا میسیجز ہیں, تم نے کیا کچھ کرنا ہے. تو آپ نے جو کھول کھول کے بیان کیا اس میں قرآن مجید کو دیکھیں آپ. لوگ کہتے ہیں جی قرآن کافی ہے, بس کافی ہے اتنا, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس پہ عمل کرو. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز جو ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں کیا اس کے نام ہیں؟ کہاں سے ہم نے لیے ہیں؟ پھر اسی طرح نماز جو پڑھتے ہیں ظہر عصر مغرب اس کی رکعتیں, وہ کیا قرآن مجید میں اس کی ڈیٹیل ہے؟ کہاں سے لی ہے؟ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں ہر رکعت میں یہ پڑھنا ہے, اتنے رکوع کرنے, اتنے سجدے کرنے ہیں, وہ کہاں سے لیتے ہیں ہم؟ کہاں سے لیے ہیں ہم نے؟ کوئی قرآن مجید میں اس کی ڈیٹیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید نازل کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں اس کو بلک میں نازل کر کے لوگوں کو دے دوں والیومز میں اور وہ پڑھ بھی نہ سکیں, بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اتنی چھوٹی کتاب جو نازل کر رہا ہوں
اس کو صرف اہل علم نے پڑھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے اور اس سے بہترین نتائج لے کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ کس کو دی؟ خود استاد بنایا، سب سے پہلے اللہ کے رسول کو دی ہے کہ جس پر نازل ہو رہا ہے پہلے اس کو سکھا دوں کہ کس طرح اس آیت کا مطلب ہے، کیا سمجھنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، اور کیا اس کا ریوارڈ ہے، کیا اس کی سزا ہے اگر اس پر عمل نہ ہو تو آپ دیکھیں قرآن مجید جیسے اترتا جاتا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان خلق القرآن، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی اگر دیکھنی ہو کہ نبوت کی زندگی کیسے تھی، کون حکم دیتا تھا، تو قرآن پڑھتے جاؤ، سیرت رسول کو دیکھتے جاؤ۔ سیرت رسول ہی نبی علیہ السلام کی تفسیر ہے، یہ آپ کی تفسیر ہے جو قرآن مجید کی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اللہ تعالیٰ سے سیکھا اور جو تفسیر پیش کی اس میں کوئی غلطی نہیں کی، نہ عمل میں غلطی نظر آتی ہے، نہ گفتگو میں نظر آتی ہے، اور نہ کبھی یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے کوئی بات کی اور کہا ہو بھائی کل میں نے غلط بات کر دی، آج میں صحیح بات کر رہا ہوں، ایسا بھی نہیں ہوا۔ تو یہ رسول ہیں بھائی، اس رسول کا کام یہی تھا کہ قرآن مجید کو ان ڈیٹیل تفسیر سے ہمیں بتاتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا کہ رسول کو ہٹا کے اپنی خود بٹھانے کی کوشش کی ہے کہ آئیں میں خود سکھاتا ہوں تمہیں، قرآن میں سکھاتا ہوں، اور اپنے مرضی کے معنی و مفہوم لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں، اور رسول کی جگہ میں بیٹھ گیا ہوں، اور رسول جس پر قرآن اترا ہے اس کو میں حق ہی نہیں دے رہا۔ یہ زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے جو ہمارے معاشرے میں غیروں کی سوچ لے کے عام کی جا رہی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے اتنی بات کافی ہے، آپ نے اس کلاس میں بھی جانا ہوگا۔ میں صرف اس لیے تھوڑا سا میں نے سٹارٹ لے لیا ہے، آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات آئے ہوں گے، اگر سوال کرتے جائیں تاکہ اس کا جواب دیتا جاؤں، اور اس میں شاید آپ کو تسلی زیادہ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آج سے 1400 سال پہلے لوگ پڑھتے تھے تو ان کے لیے یہ ڈفرینٹ ہوتا تھا، اور آج جب کوئی پڑھتا ہے تو آج کل کے حالات میں ڈفرینٹ۔ دیکھیے اس میں یوں ہے کہ آپ سمجھیں میرے سامنے آئینہ ہے، آئینہ جب آپ دیکھتے ہیں نا تو بال سنوارتے ہیں، اپنی شکل کو ٹھیک کرتے ہیں، ڈریس کو دیکھتے ہیں کیسے میں لگتا ہوں۔ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے نا تو وہ آئینے کی طرح آپ کے سامنے ہوگا، آپ پڑھتے جائیں گے، وہ آپ کو بتاتا جائے گا کہ کون سی بات کرنی ہے، کون سی شے اپنانی ہے، کون سی چیز چھوڑنی ہے۔ یہ خود ضمیر کو قائل کرتا ہے، زبردستی قائل نہیں کرتا۔ تو ہر دور میں قرآن مجید کا یہی کردار رہا ہے۔ ایسی کتاب نہیں ہے جو پڑھوں میں توجہ کیے بغیر میں کہوں بس کچھ سمجھ نہیں آئی، نہیں، ایک ایک لفظ پہ غور فرماتے جائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی قرآن مجید دوسروں کے حالات بھی بتاتا ہے مگر میری بھی اصلاح کرتا ہے، اور میرے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے کہ بھئی یہ کام کرو اور یہ نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کافی جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کافی ایک لحاظ سے کسی بھی معاملے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ضعیف حدیث یعنی جو ہم تک پہنچی ہے لیکن اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ حدیث کافی ضعیف ہے، اس کی کوئی باقاعدہ کوئی شرح موجود نہیں ہے، تو وہ بھی لوگ ایسے پھیلا رہے ہیں جس طرح کہ بالکل صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کو صحیح بخاری یا صحیح مسلم کا حوالہ دے کر پھیلا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے لوگوں نے نہیں کھولنے اتنی صحیح بخاری، تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں آئیں گے کہ جس نے میری بات کوئی غلط بات آگے پہنچائی۔ بالکل 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 کوئی شک نہیں، بس اس میں یہی ہے کہ میڈیا کا استعمال، ذرا سوشل میڈیا کا استعمال صحیح کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں بہت سی ایسی چیزیں پھیلا دی جاتی ہیں اور ہم اس کو لیتے ہیں تو اچھی لگتی ہے تو آگے بھیج دیتے ہیں، اس وقت ذرا کنفرم کر لیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، ورنہ آگے بھیجیں گے تو اس کے ثواب اور گناہ میں ہم شامل ہو جائیں گے۔